ایران پر امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو کیا یہ صورتحال ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں بڑھے گی؟ آیت اللہ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کہہ دے کہ پاکستان پہ حملہ کر دو، اس کے بہت بڑے امکانات ہیں۔ 90% امکان اس بات کا ہے کہ وہ اگر ہرمز کو بند کرتے ہیں تو پوری دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی کہ اگر آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا گیا تو ہر شیعہ جو ہے خود کش بمبار بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ۔ ناظرین کرام، ایران اسرائیل جنگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطے کی سیاسی اور تصویراتی ماحول کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے۔ تازہ ڈیولپمنٹ کی ایک کڑی کے طور پر آج کینیڈا میں یعنی البرٹا کینیڈا میں G7 ممالک کا اجلاس ہوا، جس میں فرانس، برطانیہ، امریکہ، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے علاوہ یورپی یونین بھی شامل رہا۔ اجلاس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس کے مطابق G7 ممالک سیز فائر چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کو اپنی دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اجلاس کے فوراً بعد امریکی صدر ٹرمپ واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ جہاز میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بگ سٹف یعنی اہم ترین معاملے پر مشاورت کے لیے جلدی واشنگٹن جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت ایران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی کے بجائے کچھ اور بہتر تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایرانیوں کو تہران خالی کر دینا چاہیے، جبکہ روئٹرز نے خبر دی ہے کہ ایران نے سعودی عرب، عمان اور قطر سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور جنگ بندی کے لیے اسے راضی کر سکیں۔ ناظرین کرام، ان تمام ڈوٹس کو ملانے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں اسٹوڈیو میں موجود ہے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ نصرت مرزا صاحب، پہلے تو آپ کے وقت کے لیے نہایت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا سر کہ ٹرمپ کے ان تازہ بیانات اور ان کا جو گزشتہ ٹویٹ ہے کہ ہر ایرانی کو تہران خالی کر دینا چاہیے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ سمیع صاحب، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہے اس وقت دنیا میں 3 ایسے لوگ ہیں، ایک تو درندہ ہے جو کہ نیتنیاہو ہے، ایک مودی ہے جو کہ ہٹلر ہے، اور ایک جو ہے وہ ٹرمپ ہے جو اپنے آپ کو امریکہ دی گریٹ کے بنانے کے منصوبے کے لیے سارے کٹ پتلیوں کو اپنے استعمال کر رہا ہے۔ جہاں دیدہ نہیں کر رہا، وہ ساری چیزوں سارے امن کا کو تباہ اس نے کیا۔ اب وہ یہ نہیں جانتا کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ شی پنگ نے کہا کہ دنیا پھر امریکہ کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ شی جی پنگ نے کہا کہ دنیا اب اس میں اب جب بھی ہم یہ بات یہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جب دنیا بہت زیادہ اندھیرا چھا جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنے مذہبی کتابوں کو رجوع کرتا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں جو ہے ایک روشنی کی کرن یہ نظر آتی ہے کہ ایک ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ ایک رے نامی ملک جو ہے ایک الف نامی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اب اس کی 2 امکانات ہیں کہ کیا تو وہ امریکہ ہے یا وہ انگلستان ہے۔ الف کے ملک تو وہی ہیں جو کہ اس میں ہیں، جو رے نام دی ملک تو روس ہے، اور تو رے نام کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنا طاقتور ہو۔ چے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ چین کوئی کرے گا کام اس میں، لیکن چین بہرحال اس وقت جو بہت ایکٹیو ہے۔ اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم دشمنی کی انتہا ہے کہ وہ ایک ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا چاہتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حالانکہ سر ایران نے یہ کہا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نیوکلیئر طاقت نہیں بننا چاہ رہے ہیں، لیکن جتنا انریچمنٹ ہم نے یورینیم کا کیا ہے اس کو ہم واپس رول بیک نہیں کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے شروع میں اپنے بدائیے میں کہا کہ بدلتے حالات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے حالات کو چینج کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کے حالات کو چینج کر رہے ہیں،
پوری دنیا کے حالات کو چینج کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے متاثر ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چین اس سے دور رہ جائے, روس اس سے دور ہو جائے. روس کا دیکھیے, روس کے ان کے درمیان میں اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ میں, تو وہ روس ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی جو انٹیلیجنس نظام تھا وہ سب سے زیادہ بگاڑ ہو گیا. اب ایک لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ خاتون جو تھی کہ فرانسیسی تھی, وہ جو موساد کی ایجنٹ تھی, وہ اندر گھس گئی. وہ ان کے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ میں بھی اس نے میٹنگوں میں شریک ہونے لگ گئی اور ہر ایک سے جو ہے فیملی میں گھس گئی. تو انفارمیشن تو وہ لے گئی ساری کی ساری, وہ دیتی رہی سب کو بیک اپ, جہاں پر مل جاتی تھی وہ ریکارڈ ہوتا تھا, وہ بیک اپ چلا جاتا تھا. یہ اس کو اب اس طرح سے کتنے جاسوس ہوں گے. سر ایک رپورٹ کے مطابق جب ان کا انقلاب آیا ہے 1979 کے بعد سے, وہاں پر 15,000 یہودی جو شاہ ایران کے وقت میں موجود تھے وہ سٹل وہاں پر آباد ہے, اور ان کے ساتھ وہ بڑی سرکاری آفیسز تک ان کی رسائی ہے. تو اگر اتنی بڑی تعداد میں تہران میں یہودی آباد ہوں, دوسری بات ہے کہ انڈینس ہیں اور برطانوی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹیلیجنس کا سسٹم ہی نہیں آتا. ابھی آپ کو کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو بھولے بھالے مسلمان نظر آتے ہیں جو صرف جنگ کرنا جانتے ہیں, ایک باتیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے, لیکن اب جو یہ بات کر رہا ہے ٹرمپ جو ہے اس کو ایران کو خالی کرنے کے لیے, وہ ایک خطرناک بات ہے. لیکن ہم اس میں ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں. اقبال کا ہے, یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے. یونان کی بڑی بڑی گریٹ رومن امپائر تھی, اور مصر کی بڑی فرعونیت تھی, اور روما کی بڑی امپائر تھی, وہ سب مٹ گئے. اب تک ہے باقی نام و نشاں ہمارا, لیکن مسلمانوں کا نام و نشاں اب تک باقی ہے. کچھ بات ہے ہستی مٹتی ہی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. تو اقبال صاحب نے جو بات کہی ہے, تو یہ بات ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں. یعنی جب تک مسلمان ہے تو یہ دنیا ہے. دیکھیں نا, اب اگر اور ایک اور تہذیب کو لے لیں, تو روس کی جو تہذیب تھی, روسیوں نے جس طرح سے اسٹالن نے ہمارے پاس مظالم کیے ہیں کہ قرآن شریف میں جو جس کے بعد ہوتا تو قتل کر دیتے تھے, لیکن لوگوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا, سینوں میں رکھا, تو سینے میں آ جا. اچھا سر, یہ روئٹرز کے خبر کی طرف آتے ہیں. ایران نے کل ہی جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا تھا. ایران کا کہنا تھا کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیتے اور بدلہ نہیں چکاتے تب تک ہم کسی بھی جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہوں گے. آج سر انہوں نے وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں ایرانی اچھا کہ انہوں نے اپنا حساب کتاب برابر کر لیا ہے. تو جس طرح سے کہ غزہ کے اندر جو آدمی تھے وہ جو تڑپتے رہتے تھے, اسی طرح سے ان کے آدمی تڑپ رہے ہیں اس وقت. لیکن سر جنگی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اسٹریٹجک پوائنٹ انہوں نے ابھی تک ایسے نہیں مارا ہے. ایک تو ان کا وہ تو مارا ہے نا, ان کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر مارا ہے موساد کا. ان کی جو ریفائنری کو مارا ہے, ریفائنری بند ہو گئی ہے, بجلی بند ہو گئی ہے, پاور پلانٹ کو مارا ہے. اب کیا تو یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, یا جو میزائل ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. ایران کی پوری طاقت ان کے میزائلز ہیں, اور ان کی یقیناً ایک لمیٹڈ سٹاک ہوگی ان کے پاس. نہیں تو اب تو کچھ جہاز تو آئے ہیں نا چائنا کی طرف سے مدد کو ان کو, لیکن سٹل یہ شاید درمیان کے ممالک کو ٹائم لگے گا. ہاں, اور ابھی تو ان کو ریڈی میڈ کوئی چیز چاہیے ایسی کہ جو کہ فوری طور پر اب چاہیے, ان کو ہیلپ چاہیے, کوئی ایئر فورس ان کی تگڑی ہو جائے, ان کا نظام, ان کا جو ڈیفنس سسٹم کا جو نظام ہوتا ہے وہ ان کو مل جائے. لیکن HQ-9 بھی اگر چائنا دے دے جو کہ جدید ترین اس کا ہے, تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے اندر کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حفاظت بھی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اچھا سر, ٹرمپ کی اس بات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جنگ بندی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں جنگ بندی سے کسی بہتر چیز کی تلاش میں ہوں. سر میں صرف ایک ماضی کا ایک پوائنٹ سامنے لے آنا چاہتا ہوں. اسرائیل نے امریکہ سے مانگا تھا ان کا B-2 بمبار طیارہ, اور اس کے ساتھ ہی GBU-57.
کیونکہ ایران کے جو نیوکلیئر ذخائر ہیں وہ ان کے کم کے نزدیک جو علاقہ ہے فردو نیوکلیئر پلانٹ وہاں پر ہے. یہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اور زیر زمین ہے. تو رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اس بوم کے علاوہ جس کا جو تقریباً 30,000 پاؤنڈ تک بارود لے کر جا سکتا ہے، جب تک یہ بوم نہیں پھینکے جائیں گے تب تک وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ تباہ نہیں ہوگا. یہ بات ان کے ذہن میں تھی ایرانیوں کے، اور ہماری رپورٹ کے مطابق ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم پہاڑوں کی لمبائی کو، اونچائی کو دیکھ لیں اور اس کے نیچے 800 میٹر نیچے بنایا ہے انہوں نے، اور کنکریٹ کی جو لیئر ہے وہ کوئی 1.5 فٹ سے زیادہ کی کنکریٹ کی لیئر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 1.5 میٹر. ہاں 1.5 میٹر. جی سر. تو وہ جو کنکریٹ کی جو لیئر اگر 1.5 میٹر سے بھی زیادہ ہو، اور اگر فرض کو تو 5 میٹر بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اگر ایرانی اتنے تو بیوقوف نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ B-22 بمبار تیار نہ ہو، جبکہ انہوں نے یہ مدر آف آل بم کہا جاتا ہے نا اس کو، جبکہ انہوں نے افغانستان میں اس کو دیکھا ہے. تو اس کو دیکھ کے ہی انہوں نے یہ ڈیزائن بنایا ہوگا. میرے خیال میں اگر وہ مسلسل بمباری کریں تو شاید ہو جائے تسلسل کے ساتھ. بالکل. ہاں، ورنہ 1-2 بم سے نہیں ٹوٹے. تو کیا سر ٹرمپ اس آپشن پر جا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو یہ دے یا خود ہی اسے استعمال کر سکیں؟ نہیں، وہ اسرائیل کو دے گا تو پاگل پن ہوگا کہ وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اس کو دے دے. لیکن اس میں یہ بھی پاگل پن ہے کہ اگر وہ خود استعمال کرتا ہے تو وہ خود بھی ملوث ہو جائے گا اس میں. اچھا، خود ملوث ہونے کے حوالے سے سر 1-2 اور اشارے مل رہے ہیں. نمٹس ان کا ایک بحری بیڑا ہے، اس پر 60 جہاز لادے جا سکتے ہیں اور 5,000 اہلکار اس پر ان پر وہ لاد سکتے ہیں. انہوں نے کل سے آج تک وہ مشرق وسطیٰ کی طرف گامزن ہیں، اور عین ممکن یہ ہے کہ وہ اگر حصہ لینا چاہیں، وہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، لیکن بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کی کسی بھی تیاری کے لیے یہ موومنٹ کر رہے ہیں. اگر ایران نے یا خود جو شیطان جس کا نام ہے وہ نیتنیاہو، اگر اس نے یہ حرکت کر دی کہ ایران کا نام لے کر امریکہ کے، دیکھو ایک تو ہم ایران کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری ایڈوائس کو اس نے مانا کہ ایران نے کبھی بھی کسی امریکن انسٹالیشن پر حملہ نہیں کیا. اب بھی ہم سے ان سے کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے امریکن انسٹالیشن پہ آپ حملہ نہیں کریں. سعودی عرب کے اس نے بھی محمد بن سلمان نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ امریکہ کو نہیں چھیڑیں. بالکل. اور مسلسل اس کو اسرائیل کو مارتا رہے. تو عین ممکن یہ ہے کہ وہ اگر آخری وقت میں بھی فیصلہ کریں تو وہ شاید وہ بدل جائیں. ابھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ہرمز کو بند کرتے ہیں تو پوری دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی. بالکل. آپ بھی پاکستان بھی جو ہے وہ پیٹرول کو ترس جائے گا. ابھی بھی آپ کے یہاں پر پیٹرول کا جو آپ بتا رہے تھے کرائسس بلوچستان میں پیدا ہو گیا، کیونکہ نارمل جو پیٹرول جو ہے بلوچستان جاتا ہی نہیں ہے، وہاں پر پیٹرول پمپ ہی نہیں ہے، ایرانی پیٹرول پمپ بند بکتا ہے. تو اب وہ رکاوٹ آ گئی ہے، پاکستان نے سرحدیں بند کر دی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انفلکس آ رہا ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہے، ان کے نام تک دے دیے ہیں کہ جو ہم نے دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماس مائگریشن ہوگی تو اس میں وہ چھپ کر کے آ سکتے ہیں. ہاں تو بند کر دیے ہیں. تو اب وہ سپلائی لائن بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ سپلائی لائن بند ہوگی تو یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے، ان کے پاس چاول بھی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ سر ایران پر امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو کیا یہ صورتحال ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں بڑھے گی؟ میرے خیال میں بڑھ جائے گی، اس لحاظ سے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ چین اور روس رک جائیں گے. اب بالکل. کیونکہ اب یہ تو چین کے گھر پہ آگے، اگر چین کے سر پہ بیٹھ گیا، ہمارے سر پہ آگے بیٹھ گیا. عین ممکن یہ ہے کہ وہ اس بات کو لڑانے کے لیے، پاکستان کو روکنے کے لیے، ایک تو انہوں نے 2 کام کیے کہ ایک تو کام یہ کیا کہ وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل کو وہاں بلا لیا کہ پاکستان کو فیلڈ مارشل کو فیصلہ نہ کر لے. صحیح زیادہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کو ہوش آ سکتا ہے.
تو انہوں نے اس کو وہاں پہ بلا کے اس کی بڑی عزت اور اس کی ڈی بریفنگ شروع کر دی ہے. اس کو بریف کرنا شروع کر دیا کہ صاحب آپ بڑے ہیں، فلانا ہے، ڈمکا ہے، لیکن آپ اسے دور رہیں اور اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں تو آپ ہم سے ڈریں. یہ ان کا طریقہ ہے امریکہ کا. اور امریکہ کا جو طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی چیف آف میں جاتا ہے اس کو اپنے اس میں سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ہدایت کرتے ہیں کہ بس سول گورنمنٹ کو ہٹا دو، آپ خود آ جاؤ، ہم تمہارے قبول کر لیں گے. خیر ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں کرے گا وہ. تو اتنے تجربات ہمیں ہو گئے ہیں. بالکل. کیونکہ یہ کاکڑ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب یہ حرکت کریں تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. بالکل. تو کاکڑ نے کہا تھا کہ اچھا ہم اکیلے نہیں ملیں گے بلکہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھیں گے. تو وہ جب وہ CIA گئے ہیں تو جب دروازے داخل ہوئے تو دروازے کا جو سسٹم اس نے ایسا بنایا تھا کہ ایک آدمی جا سکتا تھا. ایک آدمی ادھر نکل گیا، ایک آدمی ادھر نکل گیا، تو یہ اکیلا ہو گیا کاکڑ. لیکن کاکڑ پھر بھی ان کے قابو میں نہیں آیا، اپنا عبدالوحید کاکڑ جو تھا. سر اسی حوالے سے یہ لوگ غلط کچھ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا بھی اور بھارت. ہاں، دوسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کہہ دیں، اسرائیل کہہ دے کہ پاکستان پہ حملہ کر دو، اس کے بہت بڑے امکانات ہیں. 90% امکان اس بات کا ہے. کیا وہ جرت کر سکیں گے؟ بھائی اگر وہ اسرائیل اور امریکہ کہیں گے تو کر دیں گے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی کم آبادی کس کی ہے؟ اسرائیلیوں کی تعداد کم ہے. وہ دنیا کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں. ان سے میٹر نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ میٹر نہیں کرتا ان کے لیے. بطور قوم ان کی تعداد کم ہے. بالکل بہت کم ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھی کم ہو. ہمارے اتنی تو ہو کہ بھائی جیسے عربوں کو دبا کے رکھا اس نے. تو اب پہلی دفعہ یہ عربوں میں جان آئی تھی، سانس آیا تھا ان کا، ایک پورا سانس لیا ہوا انہوں نے جب ایران نے ان پر حملے کیے ہیں. اور پاکستان کے پر بھی سانس آیا تھا ان کا کہ بھئی جب پاکستان نے حملے کیے تھے تو پاکستان کی طرف رجوع کیا. دنیا طاقت کو مانتی ہے. بالکل سر. تو آپ سر آخری بات اس حوالے سے، غزہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی چالاکی دکھائی اسرائیلی میڈیا نے. وہ نیشنل میڈیا پر دکھا رہا ہے کہ ان کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کو کیسے گرایا جا رہا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، جس سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھول جائیں اور اس کا ساتھ دیں. مغرب کی وہ ہمدردی لینا چاہتا ہے اور ساتھ میں وہ غزہ کا معاملہ بالکل پس منظر میں چلا گیا. اس کی دو کوششیں ہیں کہ ایک تو پاکستان کو لپیٹا مل جائے اور ایک امریکہ اس میں داخل ہو جائے. وہ فیل ہو جائے گا میرے خیال میں. اگر ایران دانشور رہے تو ایران صرف یہ کام کر لیں، اعلانیہ کہہ دیں کہ صاحب آپ ہم پہ مارنا چاہتے ہیں، ہم مار لیں ہم پہ، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو دشمن نہیں ہیں. بس اتنی سی بات کریں. امریکہ سے یہ کہیں، امریکہ سے کہہ دیں، کھلے عام کہہ دیں، آیت اللہ کہہ دیں، آیت اللہ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ان کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات. آپ یہ بات صحیح ہے، جیسے کہ آپ صبح بس سے بات کر رہے تھے. جی. اگر فرض کر لیجئے کہ اگر آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، بقول آپ کے کہ تو ہر شیعہ جو ہے پر لازم ہوگا وہ خود کش بمبار بن جائے. وہ ولایت فقیہ کے مسند بیان پر کریں، بیٹھے آپ جو مجھے بتائے تھے آپ بیان کریں اسے. میں یہی کہہ رہا ہوں سر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کسی عام مفتی یا کسی عام صدر کی طرح نہیں ہے، وہ ولایت فقیہ کے منصب پر موجود ہیں. ان کا فتویٰ عام فتویٰ نہیں ہوتا، ان کا فتویٰ ان کے متبعین کے اوپر لازم ہوتا ہے. ان کی شہادت کے بعد تو ان کا مغربی میڈیا کے بقول، یعنی اسرائیل نے ان سے اجازت مانگی تھی، امریکہ نے اسے رد کر دیا تھا، کیونکہ امریکہ کے بقول ان کی شہادت کے بعد ہر ان کا متبع جو ہے وہ پوری دنیا میں امریکی مفادات کے اوپر ایک خودکش بنے گا اور ہم اس کو بیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک بات. اگر یہ بات ہے تو امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ حملہ کرو گے ایران پر تو آیت اللہ کہاں بچے گا بیچارہ. لیکن وہ ایک خاص لیول تک ایران کو کمزور کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں تاکہ وہ ٹیبل ٹاک کر سکیں. نہیں، ٹیبل ٹاک تو وہ تیار ہے، بیچارہ کہہ رہا ہے آپ سے. وہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو
بیک نہیں لے کر جانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ پورے نیوکلیر انسٹالیشن کو ڈسٹروئی کریں۔ دیکھیے بھائی، بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس ہم تو یہ جانتے ہیں اور شرح سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس نیوکلیر بم ہے، ایک نہیں ہے 10 ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز کی کمی ہے جس میں ڈلیوری سسٹم ہو سکتا ہے، اس کی رینج ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا بم بنا، اب پتہ نہیں کس سال کا بم بنا، تو آپ کے پاس اگر فرض کر لیجئے کہ آپ بم جیسے ہم لوگ کرتے تھے، جب اسرائیل نے ہمارے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جب ہم ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہے تھے 28 مئی 1998 کو، تو اسرائیلی ہمارے سری نگر میں بیٹھے تھے اور آس پاس بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ موقع ملے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، لیکن ہمارے جو فضائیہ نے دیوار بنا دی تھی جس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا تھا، یعنی اسرائیل اپنی تمام طاقت کے باوجود، تو ہم اپنے ایٹم بم بھی لے گئے، ہم نے دھماکہ بھی کر لیا۔ اب وہ افسوس بھی کر رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ایران کے ساتھ میں نہیں کریں گے۔ 2011 میں انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم سے پاکستان کے حوالے سے تو غلطی ہو گئی، لیکن ایران کے حوالے سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں، تو لیکن یہ خدا تو نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے، تو وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ انشاءاللہ ایران کے اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہماری بس ایک نصیحت وہ مانیں، آیت اللہ صاحب یہ بیان دے دیں کہ بھئی امریکہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور امریکہ سے ہم درخواست کریں کہ ہمارے معاملے میں مداخلت نہیں کریں، ہم مظلوم ہیں، آپ نے نہیں کیا تو پھر اللہ کا خیر نازل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین کرام، ایران اور اسرائیل کا معاملہ جس طرح سر نے فرمایا کہ وہ پورے خطے کو متاثر کر رہے ہیں، اس سلسلے پر یہ ایک بہت وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس پر مزید ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اللہ نگہبان۔